جیسا آپ نے ابھی سنا علی والے کی شان کچھ اور ہوتی، اور وہ جو علی والے کی شان اسے اپنے اندر پیدا کی، یعنی بظاہر چاروں طرف سے بہت شدید دباؤ ہم پر بھی ہے، ہماری اولاد پر بھی ہے، گناہوں کا، نافرمانی کا، حکم خدا کی مخالفت کا، سیرت اہل بیت سے روگردانی کا، مگر اللہ نے اس نفس کو بنانے کے بعد اس میں ایک ایسی خصوصیت رکھ دی ہے جو مجلس کے شروع میں آ چکی، اسے دہرانے کا مطلب جو مومنین شروع سے بیٹھے تھے ان کے وقت کا ضیاء، نفس لوامہ، کہ فطرت انسان کی ایسی بنائی کہ بہرحال آخر میں ہمیشہ وہ نیکی کی جانب جاتا، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت، یعنی توجہ سے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا مجلس کی جانب توجہ دیجئے، میں کہہ رہا ہوں نفس کی جانب توجہ دیجئے۔ چھوٹی سی مثال، ایک ایسا بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا جس کا باپ کائنات کی تاریخ کا خبیث ترین انسان، یعنی باپ اور ماں کے جو اثرات آتے اس اعتبار سے تو اس بچے کو سر سے پیر تک گناہوں کی پوٹ ہونا چاہیے، ماں بھی اسی انداز اور مزاج، جو ماحول اسے ملا کھلم کھلا شراب کا ماحول مل رہا، عام بچوں کو کبھی دودھ اور پانی مل جاتا ہوگا، اسے تو دودھ کے بدلے بھی شراب ملتی ہے اور پانی کے بدلے بھی شراب ملتی ہے۔ میں ماحول کے حوالے سے محاورتاً بات کر رہا ہوں، ہر وقت 24 گھنٹے جہاں پہ یہ رہتا، جس کمرے میں یہ زندگی گزار رہا، نہیں جس محل میں یہ رہ رہا، سوائے گانے بجانے کے اور یہاں کوئی مشغلہ ہی نہیں۔ اگر کبھی غلطی سے محل کے باہر اذان کی آواز گونجے جاتی تو اس محل والوں کا رد عمل یہ ہوتا کہ یہ کتنی نجس آواز ہمارے کان میں آ گئی، کان نجس ہو گئے، اے موسیقار اور اے گلوکار اپنا گانا شروع کر دے تاکہ جو نجس کان ہیں گانے کی آواز سے پاک ہو جائیں۔ یہ مزاج، ایک ایک جملہ مزاج بتا رہا کہ کس ماحول میں یہ بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ رزق بڑی اہمیت رکھتا ہے انسان کے ایمان کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی، لیکن آخری ایک جملہ جو مجھے آخر میں کہنا تھا شروع میں کہہ دوں، وہ یہ کہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، آدمی کے پاس اتنی طاقت و صلاحیت اللہ نے رکھی کہ وہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ رزق حرام، حرام آواز، حرام ماحول، باپ اور ماں کے حرام اثرات اتنے زیادہ کہ اب ہم بغیر تاریخ پڑھے ہوئے نتیجہ یہ نکال دیں کہ یہ تو دنیا کا سب سے گمراہ بچہ بنا ہوگا، کیونکہ ہر وہ چیز جو آدمی کو بہکا سکتی اور ہر وہ خرابی جو نفس کے اندر گندگی لا سکتی وہ سب اسے ملی، والدین سے بھی، ماحول سے بھی، رزق کے حوالے سے بھی، جتنا اس کا چاروں طرف کا سرکل بن، ہر حوالے سے۔ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں مگر یہ دیکھیں کہ ایک ماں 40 منزلہ عمارت پہ کھڑی ہے، اس کے ہاتھ سے بچہ گر پڑا، اب نہیں دیکھا کہ کیا نتیجہ ہوا، لیکن خالی اتنا دیکھ کر ہم کہیں گے کہ بیچارہ 6 مہینے کا بچہ 40 منزلہ عمارت سے گرا ہے تو کیا اس کا حشر ہوا ہوگا۔ یہاں خالی یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کی خرابی میں تو کوئی شک ہی نہیں، مگر تاریخ نے بتایا کہ لاکھ سلام ہو اس بچے کے اوپر جو ایسا بن کے ہمارے سامنے آیا کہ بہت سارے صاحبان ایمان بھی اپنی اولاد کو ایسا نہیں بنا پاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، آپ کے واہ واہ بتا رہی ہے، آپ سمجھ گئے کہ تذکرہ کر رہا ہوں یزید لعین کے بیٹے معاویہ کا۔ یزید کا بیٹا یزید کے محل پرورش پائی، اور جو پہلی اس کو آغوش ملی، پہلی تربیت گاہ، وہ یزید کے بھی باپ کی ملی جو واقعاً یزید کا بھی باپ تھا۔ اور پھر رہی صحیح کسر باپ اور ماں اور محل کے ماحول، کیا چیز اس محل میں اسلام تھا۔ یعنی کچھ جملے تو ایسے ہیں کہ مجھے بیان کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تماچا برخسار یزید، اسی شیعہ عالم کی کتاب نہیں، خواجہ حسن نظامی کی ایک کتاب، کیا کیا حالات و واقعات اس محل میں، یعنی جو یزید کے خلاف کربلا کے بعد ایک دفعہ مدینے والوں نے اپرائزنگ کی تھی، اس کا ایک جملہ یہی تو تھا نا کہ جو محارم کا، محرم عورتوں کا کبھی خیال نہ کرتا
وہ جانشین رسول. اور یہ واقعات اس کتاب میں ہیں. اس جملے کی مزید تشریح مدینے والے اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے تھے. یہ واقعات اس ماحول میں پرورش پائی. لیکن اللہ رے وہ پاکیزگی نفس اور ایمان کہ نہ صرف یہ کہ اسے یہ پتا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا، بلکہ اس کے بعد اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو معذرت کے ساتھ بہت سارے مومنین بھی نہیں اٹھا پاتے. مومنین میں بھی آپ کو مصلحت پسند بہت ملیں گے. پتا ہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں. اب حق و باطل ایک اسلام کی حد تک ہوتا ہے، ایک اپنے ماحول کی حد تک ہوتا. پتا ہے حق کہاں ہے باطل کہاں، مگر حق کی حمایت نہیں کر پاتے، باطل کی مذمت نہیں کر پاتے، کیونکہ اپنا کوئی نقصان ہو رہا، تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، دوستیاں متاثر ہو رہی ہے، کچھ مالی فائدے سے آدمی محروم ہو رہا ہے، کہیں نوکری کا مسئلہ آ رہا ہے، کہیں کاروبار کا مسئلہ آ رہا. دل ہی دل میں انتہائی مذمت کر رہے اس باطل کی، مگر بول نہیں پاتے کہ بھائی ہم اپنا نقصان کیوں کر لیں. اور دل ہی دل میں حق کے ساتھ ہیں اور اس کی مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں، مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حق کی حمایت کرے. یہ صاحبان ایمان کی بات، جنہیں الحمدللہ اور کوئی چیز ملی ہو کہ نہ ملی ہو، نسلن بعد نسلن اپنے والدین کے ذریعے سے حسینیت، عزاداری اور کربلا تو ملی. اور کربلا کی بنیاد ہی یہ ہے کہ حق کو خالی پہچاننا نہیں ہے، حق کی حمایت کرنا. باطل کو خالی پہچاننا نہیں ہے، باطل کے خلاف جہاد کرنا. ان کی یہ حالت. اور یزید کا بیٹا، ہر ایک کو تفصیل معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا. صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے باپ اور دادا کے تمام کردار و اعمال سے واقف تھا تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، اور ظاہری اعتبار سے اپنی ذمہ داری سے بچنے کا، کہ بس ٹھیک ہے کہہ دیتا نہیں چاہیے مجھے یہ حکومت، نہیں چاہیے مجھے یہ خلافت، تم جانو تمہارا کام. یہ نہیں کہا. جب خاندان والوں نے آ کے کہا کہ تمہارا باپ جہنم واصل ہوا، 14 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سن 64 ہجری کا سن تھا، یہ پتہ نہ چل سکا کہ یزید کیسا جہنم واصل ہوا. وہ گھوڑا ملا جس پہ اس کی ایک کٹی ہوئی ران تھی، اور پھر کچھ تاریخی واقعات تو آئے، لیکن پوری صحت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. خاندان والوں نے کہا کہ بڑی محنت کے ساتھ یہ حکومت ہم لوگوں نے قائم کی، اب تمہارا باپ دنیا سے گیا تو تمہیں آگے بڑھنا. محنت تو بہت زیادہ کی گئی. بہت پہلے اس خاندان کے پیر مغاں نے کہہ دیا کیا ہے ہمارے خاندان والوں، ایک بار خلافت آ گئی ہے، گیند کی طرح اسے اچک لو، ہاتھ سے نہ جانے دینا. تو کہا یہ تو بہت سالوں کی اور نسلوں کی محنت. خاندان والے آ گئے. کہنا چاہیے تھا خاندان والوں سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. پتا ہے کہ اتنا کہہ کے رہ جاتا تو بات دبا دی جاتی، بات چھپا دی جاتی، صرف اتنا کہا جاتا کہ یزید کا بیٹا اس نے حکومت قبول نہیں کی. ارے حق کی معرفت لوگوں کو کرانا ہے، کلمہ حق مجمع کے سامنے پیش کرنا. چنانچہ کا اچھا تیاری کرو. دربار سجایا گیا، دربار سجایا گیا، اور اسی جگہ دربار سجایا گیا جہاں پہ کبھی سے مطلب 2 سال 3 سال پہلے سید الساجدین کو قیدی بنا کے لایا گیا. وہی جگہ ہے، وہی دربار. دیکھیں کتنے جلدی پروردگار. یہ بتا دیتا حسین کے بیٹے سجاد نے کبھی اپنے بابا پہ شرمندگی ظاہر نہیں کی، فخر کے ساتھ کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا ذبح کیا گیا. اور اسی جگہ 3 سال کے اندر اسی یزید کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا. وہی شام کی مسجد. دیکھیں گھر میں بیٹھ کے نہیں کہا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، ممبر پہ آیا کہا سنو مسلمانوں، میرا باپ میرا دادا انہوں نے گناہ عظیم کیا اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. میں اپنے بزرگوں کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور ایسی حکومت جس کی بنیاد خون حسین پہ رکھی گئی میں اسے لات مارتا ہوں، ٹھکراتا ہوں. اور یہ کہہ کے واپس گھر کے اندر آ گیا. دیکھیے یہی بات وہ خاندان والوں سے گھر کے اندر کہہ دیتا، وہ ری ایکشن نہ ہوتا. اب جب بھرے مجمع کے اندر خالی اس کا اپنا مسئلہ نہیں تھا بلکہ پورے خاندان کے حوالے سے بات ہو گئی، زہر دے کے اس کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شہادت مل جائے، لیکن اتنا پتا ہے کہ حق کو پہچان کر سینے میں نہیں رکھا جاتا ہے، مجمع کے سامنے بیان کیا جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا. یزید کا بیٹا. لیکن میرا موضوع جو ہے حق و باطل کی پہچان نہیں، یہ تو غالباً علامہ فاضل موسوی صاحب کا موضوع ہے. غالباً میرا موضوع یہ کہ مومن ذرا سا گانا بجانا، اسکولوں کی تعلیم، بے حجابی کا بڑھتا ہوا رجحان، ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا کی خرابیاں،
इंटरनेट के हवाले से कुछ चीजें देखता और हौसला छोड़ने लगता, हिम्मत पस्त होने लगती, हथियार डालने लगता। यजीद का बेटा, कैसा बदतरीन माहौल इसे मिला। न रिस्क कभी हलाल मिला होगा, न माहौल कभी पाक मिला होगा, न बाप और दादा की जानिब से कोई खूबी इस तक मुंतकिल हुई होगी, लेकिन कैसा बेहतरीन नमूना बना तज़किया नफ्स का। अलबत्ता मोजिज़ात नहीं हुए, इतना जरूर था कि महल में आने वाले उस्ताद ने आहिस्ता आहिस्ता अपने मिशन को पूरा किया और इसे हक और बातिल पहुंचा दिया। काम किया गया, जिसका नतीजा क्या निकला ये आप तक पहुंचाना। आजकल हर आदमी की जबान पे ये मौलाना वक्त नहीं, बहुत मसरूफ। किस चीज के लिए वक्त नहीं? कहा कि बस इतना लगे हुए मेहनत और मजदूरी में। ये किसके लिए कर रहे हैं? औलाद के लिए कर रहे हैं। कौन से ये औलाद के लिए आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं? जरा सुनिए, असल जो नुक्ता है ना वो सिर्फ एक, कितना ही खराब माहौल क्यों ना हो, घबराइए नहीं, एक कुर्बानी देना। और वो क्या हुआ? यजीद का बाप। हम लोग लग गए रोजगार के चक्कर में, यजीद का बाप लग गया शराब और रस्म मौसीकी के चक्कर में। दोनों तरफ नतीजा एक निकल रहा है कि औलाद के लिए वक्त नहीं। उस्ताद ने इससे फायदा उठाया। बाप को परवाह ही नहीं कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, किस तरफ जा रहा है, उस्ताद लाके रख दी। जैसे आज के उस्ताद ने फायदा उठाया हमारे बच्चों को बहकाने के लिए, 1300-1350 साल पहले के उस्ताद ने फायदा उठाया उस बच्चे को राह हक में लाने के लिए। बाप अपने काम में लगा, माँ अपने मशगलों में लगी, बच्चा खाली खाली बच्चा है। इस मुहिब अहले बैत और अहले बैत की मारिफत रखने वाले ने मौके से फायदा उठाया, ऐसा दीन इस तक पहुंचा दिया कि आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल बन गई। एक बात सामने आ गई, औलाद सबसे ज्यादा वक्त चाहती है। तवज्जो दीजिए, वक्त दीजिए, माहौल कितना ही बदतर क्यों ना हो, हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में अटेंशन, बस ये चाहिए औलाद को। आज हमारे पास यही नहीं। हम अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छा पीना और अच्छे से अच्छा लिबास और अच्छे से अच्छा मकान दे रहे हैं। मैंने कल अर्ज किया ना, इसमें दो चीज, कुछ ऐसे जो गाफिल है, यानी अल्लाह ने उनको कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसा कारोबार या कोई, अब ये खाली यहाँ के मोमिनीन के लिए तो मजलिसें नहीं, या पहले से कोई ऐसा असासा और जायदाद और मुरब्बे दे रखे कि वो वक्त निकालना चाहे निकाल सकते, नहीं निकालना, अहमियत का अंदाजा ही नहीं। और बाज वाकन ऐसे जिन्हें उलझा दिया दुश्मन इतना ज्यादा माश के चक्कर में कि ये वक्त देना चाहे बेचारे नहीं दे पा रहे हैं। खुलासा दोनों सूरतों में एक, दोनों सूरतों में एक, और वो ये कि औलाद किसी चीज से खराब नहीं होती, चाहे आप उसे शराब के माहौल में रखें कि गाने के माहौल, रिस्क हराम के माहौल में रखें कि बेहिजाबी के माहौल, दुश्मनी अहले बैत के माहौल में रखें कि दुश्मनी इस्लाम के माहौल, अगर आप उसे वक्त दे रहे और औलाद हर सूरत में खराब हो जाएगी कि आप उसे कितने ही बाकीदा माहौल में रख दे और अगर तवज्जो ना दे पाए, वक्त, औलाद हमसे वक्त चाहती है। ये नहीं कि सारा काम छोड़ के उसके पीछे पड़ जाए, नहीं, लेकिन हर दिन, छुट्टी के दिन, हर वक्त, थोड़े थोड़े अरसे के बाद। और यही वो नुक्ता जो आप देख लेंगे कि आज सबसे मुश्किल हो गया, अगर कि इसका मुतबादिल भी हमारे सामने यजीद के बेटे की मिसाल में आ गया कि खुद बराह रास्त वक्त नहीं दे सकते हो, तो यजीद के बेटे को उस्ताद मिल गया, जरा सा खर्चा उधर भी हो जाए। मगर अब ये तरबियत औलाद का मौजू बढ़ता जा रहा और यहीं पर वो बात बनी, खुद वक्त नहीं दे सकते हो उस्ताद, बहरहाल वक्त जरूर देना।